رضی اللہ عنہم. اللہ، آج میں نے آپ کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے. اللہ، وجد میں آئیں. اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور انہی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی سبحان اللہ، اللہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا جو میری صحبت میں آ گیا، آواز رکنی نہیں چاہیے، آج آپ ذاکر بن کے ہی جائیں. جشن باہو ہے تو ادھر سے تو فیض آ رہا ہے. وہ سیپی جو منہ کھول کے رکھتی ہے اور مدتوں کے بعد جب برسات پڑتی ہے، اس کے کھلے منہ سے اگر ایک پانی کا قطرہ بھی اندر چلا گیا تو وہ موتی بن جائے گا. منہ کھول کے رکھیے، اللہ کا نام لیتے رہیے. فرمایا صحابی میری صحبت میں آنے والا. اور صحبت کا معیار کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کسی پرائمری اسکول میں داخل ہوں تو 5 یا 6 سال، کیونکہ پہلی میں 2 پہلی ہیں اور کچی والی کو گنتے ہی کوئی نہیں، پکی والی کوئی گنتے ہیں لوگ. تو 6 سال میں آپ 5 جماعتیں پاس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا تو مزید 5 سال لگ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کالج میں داخلہ لے لیا تو 2 سال اور لگ جائیں گے، اور پھر آپ یونیورسٹی میں گئے تو 4 سال 6 سال، اور پھر آپ نے اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنا چاہتے تو یہ 1 سالوں کا حساب ہے. تو اب یہاں بات نبی کی ہو رہی ہے. ابھی تک آپ کا دل بولا نہیں ہے، خرچہ کر کے آئے ہیں، پورا کر لیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری صحبت میں آ گیا وہ میں نے ستارہ بنا دیا ہے. ویسے آپ کو بتاؤں ایک بات، ستارے چمکتے رہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دن کو ان کی چمک دمک ہمیں نظر نہیں آتی. ایک خاص وقت کے لیے چمکتے ہیں، چمکتے رہتے ہیں مگر ان کی چمک ہم تک پہنچتی نہیں ہے. لیکن جنہیں نبی نے ستارہ بنا دیا، اب مجھے دعا کروانی پڑے گی گونگوں کے لیے. اب سب مل کر دعا کریں کہ گونگوں کو بھی اللہ زبان آج دے. فرمایا صحابی کالنجوم، فرمایا میری صحبت والے، میری تربیت والے، میری نگاہ کے دائرے میں آنے والے، میری وفا کے دائرے میں آنے والے، میرے قدموں میں بیٹھنے والے، میرے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہ گرنے دینے والے. فرمایا جو میری صحبت میں آ گیا، جس پر میرا کرم کا ہاتھ آ گیا، جس کا میں نے بھرم رکھ لیا، اور جس کو میں نے صاحب حیا و شرم بنا دیا. فرمایا وہ ایک ستارہ ہے. یہ ستارے ڈوب جاتے ہیں لیکن اس ستارے کا نور ایسا ہے کہ اگر صدیوں کے بعد بھی
کوئی ان کے پیچھے چل پڑے، ان کے ساتھ ہو جائے، ان کی اقتداء کر لے، صداقت کو مان لے، عدل و انصاف کو مان لے، شرم و حیا کو مان لے، تدبر اور علم اور حکمت کو مان لے، شہادت کے مقام کو مان لے، تو فرمایا ماننے والے کو صدیوں کے بعد بھی ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہدایت مل جائے گی۔ بھئی ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتی ہے ہدایت۔ ثواب قبول بھی ہو جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے غیبت کی تو آپ کی نیکیاں جس کی آپ نے غیبت کی اس کے گناہوں سے بدل گئیں اور آپ خالی ہاتھ رہے۔ آپ تو نمازیں پڑھتے رہے، آپ تو عبادتیں کرتے رہے، آپ تو ذکر و فکر کرتے رہے، آپ تو سجدے کرتے رہے، آپ تو تلاوتیں کرتے رہے، لیکن جب دیکھا تو نیکیوں کا پہاڑ بننے کی بجائے گناہوں کا بہت بڑا گناہ کھڑا ہے، اس لیے کہ آپ نے اوروں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لیے اور اپنی نیکیاں ان کو دے دیں۔ تو پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات بندہ غافل ہوتا ہے اور غفلت میں بہت کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ عارفوں کے بادشاہ نے غفلت سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا ہے جو آپ اس وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں۔